السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ حال ہی میں پاکستان میں اس کی تاریخ کی بدترین شدید بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں سے جو ہولناک تباہی ہوئی، ان مناظر نے ہر درد دل رکھنے والے کو اشکبار کر دیا۔ اس سلسلے میں دنیا بھر میں مختلف خبریں اور مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ اپنے ان ناظرین کے لیے جن کی نظروں کے سامنے سے ایسی خبریں یا مضامین گزرتے ہیں، یا وہ اس سلسلے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مشکل انگلش الفاظ کے نہ جاننے سے وہ ان مضامین کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے یا لکھ نہیں پاتے، تو ان کے لیے سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں سے متعلق انگلش الفاظ اردو معنی کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، جن کے جاننے سے آپ کی انگلش ووکیبلری میں خاطر خواہ اضافہ ضرور ہوگا۔ جو حضرات ان انگلش الفاظ اور ان کے اردو معنی کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے دیے ہوئے لنک سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فلڈ، اس کے معنی ہے سیلاب، کثیر مقدار میں پانی کا کسی ایک جگہ آ جانا۔ یہ لفظ کسی اور چیز کی بہتات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فلڈ آف منی یعنی پیسے کی بہتات، یا فلڈ آف کرائمز یعنی جرائم کی بھرمار وغیرہ وغیرہ۔ ڈیزاسٹر، اس کے معنی ہے تباہی۔ کلائمیٹ چینج، اس کے معنی ہے موسمی تبدیلی۔ کلائمیٹ امپیکٹ، اس کے معنی ہے موسمی اثر۔ مانسون، بحیرہ بنگال اور ہندوستانی سمندر سے اٹھنے والے آبی بخارات جو ارد گرد کے علاقوں میں بارشیں برساتے ہیں۔ ٹورینشل رینز، اس کے معنی ہے طوفانی بارشیں۔ گلوبل وارمنگ، اس کے معنی ہے عالمی حدت یا عالمگیر گرمی کی شدت۔ لائٹننگ، اس کے معنی ہے آسمانی بجلی۔ اننڈیٹ، اس کے معنی ہے ڈوب جانا، سیلاب میں غرق ہو جانا۔ کیٹاسٹروفی، اس کے معنی ہے آفت، مصیبت۔ فلڈ افیکٹیز، اس کے معنی ہے متاثرین سیلاب۔ ڈیم، اس کے معنی ہے پشتہ، بند، پانی کو روکنے کے لیے چاروں طرف اونچی رکاوٹ۔ بارج، ایسے پل کو کہا جاتا ہے جس کے نیچے پانی کو روکنے یا مطلوبہ مقدار میں چھوڑنے کا انتظام ہوتا ہے۔ فیلڈز، اس کے معنی ہے کھیت کھلیان۔ ریک، اس کے معنی ہے تباہ کرنا، اجاڑنا۔ ہیوک، اس کے معنی ہے تباہی، بربادی۔ ڈراؤن، اس کے معنی ہے ڈوب جانا۔ کنٹریبیوٹ، اس کے معنی ہے حصہ لینا، شریک ہونا۔ ڈسٹریبیوٹ، اس کے معنی ہے تقسیم کرنا۔ بلانگنگز، اس کے معنی ہے مال و اسباب۔ شیلٹر، اس کے معنی ہے پناہ، پناہ گاہ۔ لانچ، اس کے معنی ہے آغاز کرنا، شروع کرنا، اجرا کرنا۔ ایمرجنسی، اس کے معنی ہے ہنگامی صورتحال۔ ریلیف، اس کے معنی ہے مدد، اعانت۔ ڈاؤن پور، اس کے معنی ہے موسلا دھار بارش، شدت کی بارش۔ ڈونیشن، اس کے معنی ہے عطیہ۔ اسٹرینڈڈ پیپل، اس کے معنی ہے بے یار و مددگار لوگ، مصیبت میں پھنسے ہوئے، گھرے ہوئے۔ ری ہیبلیٹیشن، اس کے معنی ہے دوبارہ آباد کاری۔ ریکنسٹرکشن، اس کے معنی ہے دوبارہ تعمیر، پھر سے تعمیر کرنا۔ ورسٹ فلڈز یعنی بدترین سیلاب۔ افیکٹڈ پیپل، اس کے معنی ہے متاثرہ لوگ۔ بیڈلی افیکٹڈ یعنی شدید متاثر۔ ڈیویسٹیشن، اس کے معنی ہے تباہی، بربادی۔ انفراسٹرکچر، اس کے معنی ہے بنیادی ڈھانچہ جس میں فراہمی آب، نکاسی، بجلی، سڑکیں، صحت کی سہولتیں وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیزرونگ پیپل، مستحق لوگ۔ لینڈ سلائیڈ، اس کے معنی ہے زمین کا کھسکنا، تودے گرنا، زمین میں دراڑیں پڑنا۔ ولنریبل کنٹریز، اس کے معنی ہے زد میں آنے والے ممالک، آسانی سے شکار ہونے والے ممالک۔ ایکسٹریم ویدر یعنی انتہائی سخت موسم، شدید خراب موسم۔ لاس اینڈ ڈیمیج، اس کے معنی ہے نقصان اور تباہی۔ ڈراؤٹ، اس کے معنی ہے قحط، قحط سالی، خشک سالی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ہیٹ ویو، اس کے معنی ہے گرمی کی لہر۔ گلیشیئر میلٹس، اس کے معنی ہے برفانی تودے کا پگھلاؤ، گلیشیئر کا پگھلاؤ۔ اربن فلڈنگ کے معنی ہے شہری علاقوں میں سیلاب۔ فلیش فلڈز،
اس کے معنی ہیں سیلابی ریلا۔ NGOs اس کے معنی ہیں غیر حکومتی ادارے۔ یہ ایسے ادارے یا تنظیمیں ہوتی ہیں جو کسی حکومتی سرپرستی کے بغیر اپنے جمع کیے ہوئے وسائل سے امدادی اور فلاحی کام کرتی ہیں۔ لانگ ٹرم امپلیکیشنز اس کے معنی ہیں دور رس مضمرات یعنی دور رس اثرات۔ ہنگر اینڈ پاورٹی اس کے معنی ہیں بھوک اور غربت، بھوک اور افلاس۔ وکٹمز اس کے معنی ہیں متاثرین، شکار۔ ریورائن فلڈز اس کے معنی ہیں دریائی سیلاب، دریا سے نکلنے والا سیلاب۔ مائیگریشن اس کے معنی ہیں ہجرت، گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اوور فلو کے معنی ہیں اوپر سے بہہ نکلنا۔ انڈر پریویلیجڈ اس کے معنی ہیں کم مراعات یافتہ، جن کے پاس سہولتوں کی کمی ہو۔ مڈ سلائڈز اس کے معنی ہیں مٹی کے تودے۔ ہیلپ لیس پیپل اس کے معنی ہیں لاچار لوگ، بے کس لوگ۔ کوسٹل فلڈنگ اس کے معنی ہیں ساحلی سیلاب۔ ریسورسز کے معنی ہیں وسائل، ذرائع۔ وے فارورڈ اس کے معنی ہیں آگے بڑھنے کا راستہ، اگلا اٹھایا جانے والا قدم۔ کمپنسیٹ اس کے معنی ہے تلافی کرنا، نقصان پورا کرنا۔ فریجائل ایریاز اس کے معنی ہیں کمزور علاقے، ناپائیدار جگہیں۔ گائیڈ لائنز اس کے معنی ہیں ہدایات، رہنما اصول۔ کولیپس اس کے معنی ہے گر پڑنا، بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ جنروسٹی اس کے معنی ہے فیاضی، سخاوت۔ مڈ ہاؤسز اس کے معنی ہیں گارے کے بنے ہوئے گھر، ان میں سیمنٹ یا اینٹیں بالکل استعمال نہیں ہوتی، اگر پانی کھڑا ہو جائے تو یہ بکھر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ رین فال اس کے معنی ہے بارش کا برسنا، برسات۔ لیک آؤٹ برسٹ اس کے معنی ہے جھیل کا پھٹ جانا، زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے جھیل کی رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پانی بہہ نکلتا ہے۔ ابو نارمل اس کے معنی ہے معمول سے زیادہ۔ بریچز اس کے معنی ہے کٹاؤ، ٹوٹ جانا، شگاف پڑ جانا، سوراخ ہو جانا۔ ڈسٹ اسٹارم اس کے معنی ہے مٹی کا طوفان۔ لو لائنگ ایریاز اس کے معنی ہے نچلی سطح والے علاقے۔ کراپ اس کے معنی ہے فصل، کاشت کی ہوئی زرعی جنس۔ الرٹ اس کے معنی ہے چوکنا کرنے والی اطلاع، باخبر کرنے والی اطلاع۔ فلڈ فورکاسٹنگ اس کے معنی ہے سیلاب کی پیش گوئی۔ سب مرج اس کے معنی ہے ڈوب جانا، پانی کے نیچے چلے جانا۔ لائیو اسٹاک اس کے معنی ہے مال مویشی۔ ماسکیٹو نیٹ اس کے معنی ہے مچھردانی۔ فلش فلڈ اس کے معنی ہے سیلابی بہاؤ۔ ہیومینیٹیرین کرائسس اس کے معنی ہے انسانی بحران۔ ڈسپلیسڈ فیملیز اس کے معنی ہے بے گھر خاندان۔ بیسک ہائیجین سپلائز اس کے معنی ہے بنیادی صحت کی اشیاء کی فراہمی۔ ڈونر اس کے معنی ہے عطیہ دینے والا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی سیلاب سے متعلق ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں، آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔